السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس گھڑی میں اس وقت میں آدمی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی مہینہ ختم، جو اسلامی سال چل رہا تھا ختم ہو گیا، اب نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ گزرا نہیں تھا، فوراً دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔
حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم سب نے دعا بھی پڑھ لی ہوگی، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں یہ عافیت کے ساتھ سال گزارنا نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، زندگی کا چراغ ایک نہ ایک دن بجھ جائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، بولو ہم نے غسل کیا کہ نہیں کیا؟ غسل کیا، اپنی مرضی سے غسل کیا، ہم نے خوشبو لگائی، اپنی مرضی سے خوشبو لگائی، ہم نے اچھا کپڑا پہنا، نیا کپڑا پہنا، صاف ستھرا کپڑا پہنا، اپنی مرضی سے پہنا ہے، ہم اپنی مرضی سے اللہ کے گھر کی طرف چل کر آئے ہیں۔ پیدا کرنے والے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی، لیکن میرے پیارو یہ سوچ لو، آج میں نے غسل اپنی مرضی سے کیا ہے، وہ دن دور نہیں ہے میں غسل کرنے کا محتاج ہوں گا، لوگ مجھے غسل کروائیں گے۔ جب بھی جمعہ کی دن غسل کرو یہ تصور میں رکھو، آج میں نے اچھا کپڑا یا نیا کپڑا اپنی مرضی سے پہنا ہے، لیکن وہ وقت بھی دور نہیں ہے میرے بدن سے کپڑے نکال کر مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ آج میں نے اپنے کپڑے میں خوشبو اپنی مرضی سے لگائی ہے، لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے، لوگ میرے کفن پر خوشبو لگائیں گے، لوگ میرے کفن کو عطر سے معطر فرمائیں گے۔ آج میں اپنی مرضی سے مسجد میں چل کر آیا ہوں، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، ایک دن میری روح نکل جائے گی، اس وقت میں چاہوں نہ چاہوں مجھے مسجد میں آنا ہی ہوگا، اس لیے کہ میرے جنازے کی نماز کے لیے مجھے مسجد میں لایا جائے گا۔ تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، بولو باقی کون رہے گا؟ صرف ایک اللہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں، اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ باقی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وقت ٹھہرنے والی چیز بولو نہیں ہے، گزرنے والی چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو۔ بہت سے لوگ رات کو سوئے ہیں، صبح میں اٹھ نہیں سکے، فوراً دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صبح ہوتے ہوتے فرمایا اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو وقت کی قدردانی کی، زندگی کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ بہت سی مرتبہ اللہ پاک ہمیں اچھے موقع عطا فرماتے ہیں اپنا بندہ بنانے کے لیے، گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے، اور ہمیشہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ کہو انشاءاللہ قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، قرآن کریم ہم پڑھتے رہیں گے تو قرآن کریم میں ہماری رہبری موجود ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ہماری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، اور زندگی کا مقصد ہمیں اللہ سمجھائے، اور سمجھ میں آ جائے تو مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں روزی کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، بس زبان پر ایک ہی شکایت ہوتی ہے، بہت کماتا ہوں لیکن بولو برکت نظر آتی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں لیکن میرے پاس ایسا کوئی نظم و انتظام نہیں ہے کہ میں قرض سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ بہت سے لوگوں کو اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے روزی کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے، روزی کی تنگی کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں آگے فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے، مقصد کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے، جن کاموں کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کر کر زندگی گزارتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے انہیں بچنے کو کہا ہے ان کاموں سے اپنی ذات کو بچاتے ہیں۔ قرآن کریم میں انعام بیان فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ مقصد کے تحت زندگی گزارنے والوں کو روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو روزی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، روزی خود ان کے پیچھے آئے گی۔ اور علماء جانتے، صحیح حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کو اللہ سے ڈر کر گزارتا ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کا اہتمام کرتا ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے کچھ اس کو کبھی خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے، یعنی اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کی روزی کا انتظام وہاں سے کر دیتے ہیں۔ اور بولو بہترین روزی دینے والا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روزی پر بندش ہو گئی ہے، کسی نے روزی پر جادو کر دیا ہے، روزی پر جادو کرنے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ علماء سے پوچھو دو چیزیں، موت اور روزی، انسان کہیں پر بھی چلا جائے موت اس کا پیچھا ضرور کرتی ہے، وہ موت سے بچ سکتا بولو نہیں ہے۔ اور روزی جتنی مقدر میں لکھی ہوئی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی روزی پر بندش بولو نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کتنی زبردست بات بیان فرمائی، تم دنیا والوں کے شر سے ڈرتے ہو، دنیا والوں کے نقصان کا خدشہ رکھتے ہو، دنیا والوں کے نقصان پہنچانے کا خدشہ رکھتے ہو، دنیا والوں سے اندیشہ کرتے ہو۔ اللہ فرماتے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ اللہ فرماتے جسے میں فائدہ پہنچانا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت مل کر بولو اسے نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے، اور جسے میں نقصان پہنچانا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت مل کر بولو اسے فائدہ پہنچا سکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ قدرت والا ایک اللہ ہے، اور روزی کا انتظام بولو کس نے کیا ہوا ہے؟ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہوا ہے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یہ محرم کا مہینہ بولو آیا نا، محرم کا مہینہ ہر سال ہماری زندگی میں محرم کا مہینہ آتا ہے، اور ہر سال ہمیں ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ جب ہم اسلامی مہینوں کا جائزہ لیتے ہیں، اسلامی مہینوں کو دیکھتے ہیں تو محرم مہینے کی شروعات ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے، لیکن محرم میں ہم دیکھتے ہیں تو قربانی کی وہ داستان موجود ہیں کہ قربانی کی ایسی مثال پیش کرنا تو بہت دور کی بات،
ہم بولو سوچ سکتے بھی نہیں ہیں۔ اور ذی الحجہ کے مہینے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ذی الحجہ میں قربانی کی وہ داستان موجود ہیں کہ ایسی قربانی پیش کرنا تو بہت دور کی بات، ایسی قربانی کے بارے میں بولو کوئی سوچ سکتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بتلانا میں یہ چاہتا ہوں، ہم کب تک واقعہ کربلا کو سنتے رہیں گے، کب تک واقعہ قربانی کو سنتے رہیں گے، اور زندگی کب ہماری عملی ہوگی؟ ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میری امت کا سمجھدار اور ہوشیار آدمی تو وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں سننے کے بعد عمل بھی کرے اور ایسے اعمال کر لیں جو موت کے بعد اسے کام آنے والے ہیں۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا، بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ہر کسی کو دنیا چھوڑ دینی ہوگی، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو۔ اللہ کو جب بھی ناراض کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، سنبھل جاؤ، انسان سنبھل جا اب بھی تو۔ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، حرام کماتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر الزام لگاتے ہوئے، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر آرام سے سوتے ہوئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن کر قدم مسجد کی طرف نہیں اڑتے ہیں، آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہوئے، دکان پر آرام سے بیٹھے رہتے ہوئے سنبھل جاؤ، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ محرم کا پہلا جمعہ ہے، آج مجھے بتلانا یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے بولو ہنستے ہوئے جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ موت کا کوئی ڈر ہمیں نہ ہو اور ہمیشہ ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے مہینے کی طرح گزارو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کتنا اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے موت ہماری عید کی طرح آئے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بولو کیسے آتا ہے؟ ارے بولو نا، ہنستے ہوئے آتا ہے نا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ بولو نا، ہنستے ہوئے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ روتے ہوئے آتا ہے، چیخ چیخ کر روتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار لے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لے، تو یہ دنیا سے جاتے ہوئے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک لوگوں کے دنیا سے جانے پر تو اللہ کی زمین بھی روتی ہے، الہ العالمین فلانا بندہ کہاں چلا گیا جو میری پشت پر سجدے کیا کرتا تھا، فلانا بندہ کہاں چلا گیا جو میری پشت پر نیک اعمال کیا کرتا تھا، فلانا بندہ کہاں چلا گیا جو میری پشت پر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب آدمی اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، الہ العالمین تو نے اچھا کیا کہ میری پشت پر سے تیرے نافرمان بندے کو ہٹا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے گھر والے اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے، جانا تو ہمیں بھی ہے، ہمارا بھی جنازہ ایک نہ ایک دن اٹھایا جائے گا۔ ہم وہ قربانی پیش نہیں کر سکتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں قربانی پیش کی ہے، لیکن جنازہ ضرور اٹھنا ہے۔ جائے گا جب جہاں سے جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض
نماز کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزرتی ہے، جس دنیا کی محبت میں حسد جلن دلوں میں بھرا ہوا ہے، جس دنیا کی محبت میں دشمنیاں دلوں میں بھری ہوئی ہے، حقیقت کیا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا سے تو ہر کسی کو چلے جانا ہے، یہ تصور ہمیشہ سامنے رہے گا تو اللہ کو ناراض کرنے کا جذبہ دلوں میں بولو پیدا نہیں ہوگا، دشمنیوں کا جذبہ دلوں میں پیدا بولو نہیں ہوگا، حرام کھانے کا، حرام کمانے کا جذبہ دلوں میں بولو پیدا نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کی زندگی اعمال صالحہ میں گزری ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے۔ تو نیک آدمی کی قبر تو جنت کا باغ ہوتی ہے تو اسے انتظار ہوتا ہے جلدی مجھے پہنچا دو، لیکن اللہ حفاظت فرمائے جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوتا، پوری زندگی داستان کربلا کو سنتا رہا، پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سنتا رہا، لیکن اس کا سر کبھی اللہ کے سامنے نہیں جھکا، اس کے قدم کبھی مسجد میں نہیں آئے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے کہتا ہے ہائے میری بربادی، کیا کہتا ہے؟ ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے نماز میں جان پیش کی ہے، نماز میں اپنا سر کٹایا ہے، ہم کتنے وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ ذرا اس کا بھی تو جائزہ لے لینا چاہیے۔ بولو یہ 10ویں محرم آئے گی، ہم سب روزہ رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ روزہ رکھنے کا بڑا ثواب حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے اور کہا کہ حضرت علی سے اے علی میں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن اگر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور مجھے کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو میں کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ایک آدمی کو یہی سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ ایک آدمی نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ میں کون سے دن کے روزے رکھوں، کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں روزہ رکھو۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا محرم مہینے میں ایک دن ایسا ہے، اس دن میں اللہ پاک نے پہلے بھی بہت سی قوموں کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا ہے اور آئندہ یعنی قیامت تک فرماتے رہیں گے، اور وہ عاشورہ کا دن ہے اور محرم کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 مہینے کے روزے کے برابر ہیں۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، بولو ہم اکیلا 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، اور رکھیں گے تو بولو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ مشورہ دیا کہ ہو سکے تو 9ویں اور 10ویں کا رکھ لو، بہتر یہ 9ویں 10ویں 11ویں 3 روزے رکھ لو، اور اگر 3 نہیں ہو سکتے 9ویں 10ویں رکھ لو، اگر 9ویں 10ویں نہیں رکھا ہے 10ویں 11ویں رکھ لو، لیکن اگر 10ویں 11ویں بھی نہیں رکھا اکیلا 10ویں محرم کا رکھیں گے تب بھی چلے گا۔ لیکن کیوں آگے ایک روزہ ملانے کو کہا؟ اس لیے کہ یہودیوں
کی مشابہت ہو رہی ہے صرف ایک روزہ رکھنے میں۔ یہودی وہ قوم جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانا، لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، تو یہودیوں کی مشابہت ہمارے نبی نے روزے میں پسند نہیں فرمائی۔ حالانکہ روزے سے بڑھ کر بولو کوئی عبادت ہو سکتی نہیں ہے، ساری عبادتوں کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ تو خود اللہ ہے۔ تو جب روزے جیسی عظیم عبادت میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اب میرے پیاروں میں سوچ لوں، آپ سوچ لیں، ہم نے کتنے کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے ہیں اور کتنے کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو چاہتے ہیں بولو موت کے وقت کلمہ مل جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ حدیث شریف میں ایک عمل بتایا ہے، بس اس عمل کو کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جماعت کے ساتھ، صرف رمضان والا نہیں، صرف عید والا نہیں، صرف جمعہ والا نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا میرا وہ امتی جب وہ دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلا مسئلہ تو ملک الموت شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ جیسے شیطان دنیا میں ہمیں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پر ابھارتا ہے، دنیا میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے بولو دیتا نہیں ہے، وہ ہمارا کٹر دشمن تو مرتے وقت تو اور زیادہ حملے کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ بغیر ایمان کی دنیا سے یہ آدمی چلا جائے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے والے آدمی کے پاس ملک الموت آتے تو پہلے شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں، پھر اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو آج سے طے کر لو میرے پیارو، 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کرو۔ محرم کے مہینے میں ہمیں یہی سبق دیا جاتا ہے، محرم کے مہینے میں ہمیں یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں کی تمام الجھنوں کو ختم فرما دے گا، زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ اور یاد رکھو 24 گھنٹے میں اللہ کے سامنے صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جھکنا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو ختم فرما دیتے ہیں، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں یہ پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور ہمارے نبی نے آخری وقت میں بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس جمعہ کی مجلس میں صرف 2 کام کرنے کی نیت کر لو۔ جس نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، دنیا والے اسے اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے اسے اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے اس کی عزت کرے نہ کرے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میرے بندے تجھ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام کہو، انشاءاللہ ضرور نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کا دل ناراض نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف 1 مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو
استغفرullah۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استغفرullah کہنے کی برکت سے اللہ آسمان پر جواب دیتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا سارے گناہ ہم دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، اللہ چاہے تو اس کی پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر لے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں، دو غلطیاں ایسی ہیں، دو پرابلم ایسے ہیں کہ ان دو غلطیوں کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور مل جاتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، مرنے سے پہلے اسے ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، سامنے والا آدمی کمزور ہے جس کو ہم ڈرا رہے ہیں، جس پر ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن میرے پیاروں پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے، پیدا کرنے والا اللہ تو ضرور اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ تو بس دو کام زندگی میں ہیں، ہم اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔